معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ زوپین کی آمد۔ اب گستم کا حال سنو کہ جاسوسوں نے ترکستان میں یہ خبر پہنچائی کہ حمزہ مدائن کی طرف آیا۔ تب گستم اور مغلوں کا بادشاہ زوپین گاؤ میش آپس میں ملے اور قسم زری کفش نے زوپین سے کہا کہ تو مدائن کو چل اور حمزہ کو مار۔ زوپین نے گستم سے پوچھا کہ اگر میں حمزہ کو ماروں تو بادشاہ مجھے کیا دے گا؟ دامادی میں قبول کرے گا یا نہیں؟ گستم نے کہا کہ یہ میرا ذمہ ہے، تو چل کر نوشیروان سے مل اور حمزہ کو مار دے تو میں تجھے مدد دوں گا۔ غرض زوپین نے مدائن کی راہ لی۔ راوی لکھتا ہے کہ زوپین گاؤ میش کا لشکر جہاں اترتا تھا تو 20 کوس تک پانی نہ رہتا تھا، اور یہ حکم دیتا تھا کہ جہاں آب و دانہ اور گھاس دیکھو لوٹ لو۔ بعد ازاں گستم نے نوشیروان کو لکھا کہ زوپین کو بما لشکر لایا ہوں۔ جب یہ خبر نوشیروان کو ہوئی تو وہ حیران ہوا اور کہا، اے بزرگ عمر، یہ بدبخت ہمارے ملک میں بری بلا ہے۔ اس عرصے میں بختک نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر حمزہ 1000 جان بھی ہو تو اس لشکر کے ہاتھ سے ایک بھی سلامت نہ جائے۔ تب بزرگ عمر نے کہا کہ خدا کے حکم سے حمزہ اس لشکر کے اتنے آدمی مارے گا کہ جن کی گنتی بھی نہ کی جائے گی، اور کئی شہر خراب ہوں گے۔ القصہ بادشاہ نے فرمایا کہ اس لشکر کو عراق کے ہرے جنگل میں اتار دو۔ بعد ازاں نوشیروان بما لشکر مدائن سے سوار ہو کر زوپین گاؤ میش کے استقبال کو گیا، اور یہ خبر ہوئی کہ بادشاہ نوشیروان زوپین کے استقبال کو آتا ہے۔ تب زوپین گاؤ میش اور سارے مغل سوار ہوئے اور نوشیروان کی سواری کا تماشا دیکھنے لگے۔ پھر ایک شور پیدا ہوا۔ زوپین نے گستم سے کہا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ گستم نے کہا، نوشیروان 7 کشور کی سواری آتی ہے، یہ ان کے ہمراہیوں کی آواز ہے۔ 700 ہاتھی سونے کی عمارت کے داہنے ہاتھ اور 700 بائیں ہاتھ اور 700 پیچھے، 120 چھتر کے سایہ ہیں۔ نوشیروان بن کے بعد آتا ہے، اور بزرگ عمر وزیر داہنی طرف اور بختک بائیں طرف، اور 70,000 اور غلام زری چپ راست ہیں۔ جب زوپین نے بادشاہ کو دیکھا تو گھوڑے سے اترا۔ نوشیروان نے اترنے کا ارادہ کیا، مگر بزرگ عمر کے کہنے سے کہ جب تک زوپین دوڑ کر بادشاہ کی رکاب کو بوسہ نہ دے تب تک اترنا مصلحت نہیں، اور بختک نے کہا کہ مصلحت۔ آخرکار نوشیروان نے بزرگ عمر کا کہنا مانا اور گھوڑے سے نہ اترا۔ القصہ جب زوپین نزدیک آیا اور اپنا ہاتھ بادشاہ کے پاؤں کی طرف بڑھایا، تب بادشاہ اترا اور اس کو گلے لگایا اور خلعت دی، اور دوسرے مغلوں کو بھی عطا کیے۔ جب ان کی خلعت پر نظر پڑی تو سر ہلانے لگے کہ بادشاہ یہ ہے اور تمام مسخرے ہیں۔ ان کے بعد بادشاہ آ کر تخت جمشیدی پر بیٹھا۔ تمام ڈیرے اطلسی اور سونے کی میخیں اور ریشم کی سی رسی دیکھ کر زوپین نہایت متعجب ہوا، اور پھر زوپین ڈیرے میں آیا اور تسلیمات بجا لایا۔ بادشاہ نے کرسی پر بیٹھنے کو فرمایا، پھر ایک غل ہوا۔ زوپین نے پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا، کھانا لاتے ہیں۔ اتنے میں زربفت کا سفر بچھا کر اس پر دسترخوان بچھایا اور سونے چاندی کے طباق اور زردوزی پیالے اور کابیاں رکھیں اور کھانا چنا۔ کھانے بہت قسم کے عمدہ عمدہ تھے۔ جب ساری مجلس شراب سے بدمست ہوئی اور حکایت حمزہ نکالی اور پوچھا کہ حمزہ کہاں ہے؟ بختک نے کہا، حمزہ مصر ہے، شاید کہ اب تک اسے مارا نہیں گیا، تو تیرے ہاتھ سے جان بچا کر کہاں جائے گا؟ تب گستم اٹھا اور بادشاہ کے تخت کو بوسہ دیا اور عرض کی، زوپین کو دامادی میں قبول کرو، کیونکہ بیٹی کو گھر میں رکھنا نہیں ہے، اور زوپین سے بہتر دامادی میں کوئی نہیں ہوگا۔ بختک نے گستم کی مدد کی۔ بادشاہ اس بات سے سانپ کی طرح پیچ و تاب کھا کر غصے کے جوش میں چپ رہا اور کچھ بول نہ سکا، اور آہستہ سے بزرگ عمر سے کہا، اے بزرگ عمر، اس وقت زوپین کو دامادی میں قبول نہ کرو تو بروئے مصلحت بہتر نہیں ہے، کیونکہ کام خراب ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اگر قبول کروں تو بیٹی کو کیوں کر دوں؟ تمام بادشاہ مجھے کیا کہیں گے؟ بزرگ عمر بولے کہ اب تو قبول کر، پھر مہر نگار جس کے بازو سے لگ کر بیٹھے گی وہ خود سمجھ لے گا۔ غرض بادشاہ نے گستم کی بات قبول کی۔ تب گستم نے زوپین کو بادشاہ ہفتے کشور کے پاؤں پر گرایا
اور نوشیروان نے اسے گلے لگایا۔ پھر زوپین نے کہا کہ کسی کو مدائن روانہ کرنا چاہیے کہ مہر نگار کو یہاں لے آئے، کیونکہ شہزادی یہاں آئے تو بہتر ہے۔ آخر کی بات بن گستم کو بھیجا اور وہ گیا۔ جب مہر نگار نے یہ خبر سنی تو بہت غمگین اور متفکر ہوئی۔ اسی آن میں یہ خبر بھی آئی کہ امیر آتے ہیں اور مدائن سے 4 کوس پر اترے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی کے بعد مدائن سے بھاگا اور دوسرے روز امیر مدائن میں داخل ہوئے اور تمام حقیقت معلوم کی اور اپنے بخیریت آنے سے خدا کا شکر ادا کیا اور مہر نگار کے محل میں تشریف لے گئے اور دونوں آپس میں مل کر بیٹھے۔ مدائن کی طرف ساری حقیقت سن کر امیر کو غصہ آیا اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ مدائن کو لوٹ لو۔ جب پہلوانوں نے حکم پایا تو لوٹ مچا دی۔ کزارا عمرو مادی کرب گستم کے گھر گیا اور اس کی لڑکی پر عاشق ہوا اور اس کو بغل میں پکڑ کر اپنے خیمہ میں لایا اور کہا تجھ کو اپنے عقد میں لاؤں گا، تو مجھے قبول کر۔ اس نے کہا اگر تو آدمی ہوتا تو میں قبول کرتی، لیکن تو دیو ہے، میں کیوں کر قبول کروں؟ غرض اس نے قبول نہ کیا۔ دوسرے روز عمرو بختک کے گھر آیا اور اس کی بیٹی کو اپنے خیمہ میں لے گیا اور اس سے پوچھا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر امیر کو پہنچی کہ ہر ایک نے بموجب حکم امیر لوگوں کے گھر لوٹے اور عمرو مادی کرب نے ایسا کام کیا۔ امیر نے دونوں کو بلوایا اور کہا میں نے لوگوں کے گھر لوٹنے کو کہا تھا کہ آدمیوں کو مت مارنا، پر تم نے لوگوں کی بیٹیاں پکڑ کر کیوں زبردستی کی؟ عمرو نے کہا کہ بختک کی دختر نے مجھے رضا اور رغبت سے قبول کیا ہے، لیکن گستم کی بیٹی عمرو مادی کرب کو قبول نہیں کرتی، تو میں کیا کروں؟ امیر نے فرمایا اس لڑکی کو یہاں لے آؤ۔ عمرو نے کہا کہ وہ لڑکی بالغہ ہے اور مجھے قبول نہیں کرتی۔ امیر نے فرمایا بہتر ہے۔ پھر امیر ہنسے۔ بعد اس کے اس لڑکی کو بلایا اور سمجھایا کہ اے لڑکی عمرو مادی کرب کو کیوں قبول نہیں کرتی؟ امیر نے فرمایا وہ میرا بھائی ہے، گستم کو بھی اس کی دامادی شرم نہ ہوگی۔ مہر نگار نے بھی عمرو مادی کرب کی سفارش کی، غرض گستم کی بیٹی نے قبول کیا اور امیر نے اچھی ساتھ دیکھ کر ان کا عقد کیا اور عیش میں مجمع لشکر مشغول ہوا۔ سب ہیڈنگ نوشیروان اور زوپین کی گرفتاری۔ روایت ہے کہ جب امیر جشن سے فارغ ہوئے اور عمرو کے نکاح سے فراغت ہوئی اور مدائن سے کوچ اور مہر نگار کو بھی ساتھ لیا تو باویہ خضر کی راہ لی۔ جب وہ 2-3 منزل گئے تو یاروں نے مصلحت کی کہ ہم کو سرائے جانا ہے، مہر نگار کو ساتھ لے جانے میں خطرہ ہے، بہتر تو یہ ہے کہ مہر نگار کے ساتھ عمرو امیہ اور عمرو بن مادی کرب کی عورتیں اور مقبل حلبی کو ان کے ہمراہ بھیج دیں۔ یاروں نے اس صلاح کو پسند کیا۔ مقبل تب مہر نگار کو 40,000 غلام اور خواجے اور باندیاں دے کر مکہ کو روانہ کیا اور مقبل کو 40,000 سوار دے کر ساتھ بھیجا، اور آپ نے بھی وہاں سے کوچ فرمایا اور منزل بہ منزل کوچ کرتے ہوئے چلے اور کافروں کے لشکر کے نزدیک پہنچے اور عباس سے فرمایا کہ نوشیروان کو ایک خط لکھو۔ عباس نے اول حمد خدا اور بعد تعریف خاندان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے یوں لکھا کہ حمزہ بن عبد المطلب کی طرف سے معلوم ہو کہ تو بادشاہ ظالم ہو کر عادل کہلاتا ہے اور اپنا خطاب عادل معین کرتا ہے، بتلا کہ میں نے تیری کیا تقصیر کی ہے کہ تو نے اول کہا کہ لندور کا سر لانے پر تجھے مہر نگار دوں گا، اس لیے میں لندور کو زندہ پکڑ لایا اور تیرے حوالے کیا، اور تو نے اپنی بیٹی مرزبان کو دی اور گستم کے ہاتھ سے مجھے زہر دلوایا، اور بعد میں اس کے مصر، یونان و روم کو بھیجا اور وہاں بھی خطوط لکھ کر ہیلا اور مکر کیا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے وہاں سے بھی خلاصی دی، پھر بھی تو اپنی بیٹی مغلوں کو دینے کو تیار ہے۔ بارے خدا تعالیٰ نے مجھے غیب سے پہنچایا اور مہر نگار کو مغلوں کے چنگل سے بچایا، تب میں نے لاچار ہو کر مکہ کو بھیج دیا اور دشمنوں کو آنکھوں میں خاک دی، اور اب میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اپنے کیے سے پشیمانی اٹھا کر توبہ کر کے میرے ساتھ صلح کرے اور مہر نگار اپنی رضامندی سے مجھ پر حلال کرے تو بہتر ہے، ورنہ قسم ہے اللہ کی کہ تمہارے ساتھ خلاف وعدے کے سبب اتنے کافروں کا قتل عام کروں گا کہ حساب خدا کو معلوم ہوگا۔ یہ نامہ جب تمام ہوا تو عمرو بن امیہ کو دیا اور عمرو لے کر روانہ ہوا اور نوشیروان کی راہ لی۔ جب نزدیک پہنچا تو ایک ٹیلے پر جا کر نظر کی اور دیکھتے ہی دل میں خیال گزرا
کہ جب نوشیروان کے پاس جاؤں گا تو مجھے دیکھتے ہی کہے گا کہ پکڑو اس عیار کو، سوائے بھاگنے کے چارہ نہیں ہے، مگر اس لشکر سے بھاگ کر کدھر جاؤں گا؟ وہ دل میں یہ خیال کر کے پھر وہاں سے امیر کے پاس آیا اور تمام حقیقت بیان کی۔ امیر نے وہ نامہ لیا اور فرمایا کہ میں یہ نامہ نوشیروان کو میدان میں دوں گا۔ امیر انہی باتوں میں تھے کہ استفتانوش آیا اور امیر نے یہ حال سنایا۔ اس نے کہا کہ خدا کے نام پر اور حضور کے اقبال سے جاؤں گا اور یہ نامہ دوں گا۔ امیر نے ہر چند منع کیا لیکن اس نے نہ سنا۔ غرض امیر نے ناچار ہو کر کہا کہ اچھا جاؤ اور اپنے ہتھیار میرے پاس لاؤ۔ تب وہ اپنے ہتھیار امیر کے پاس لایا اور امیر نے جو استفتانوش کے ہتھیاروں پر جو صحیفہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر اترا تھا پڑھ کر پھونکا اور وہ ہتھیار دیے اور روانہ کیا اور کہا کہ تجھے خدا کو سونپا۔ تب استفتانوش سوار ہو کر چلا کہ نوشیروان کے دربار میں نہیں پہنچا کہ رات ہو گئی، اور رات کو لشکر میں جانا ٹھیک نہ سمجھا۔ یہ رات بھر یہیں گزاری کہ جب فجر ہوگی تو نوشیروان کے دربار میں جاؤں گا۔ ایک جگہ کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھا تو ایک ڈیرا نظر آیا۔ تب لوگوں سے پوچھا کہ یہ ڈیرا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا لہرستان کا ہے اور اسے لہر اسد بن بوس کہتے ہیں۔ استفتانوش نے کہا اسے خبر دو کہ ایک پہلوان امیر حمزہ کے پاس سے پیغام نوشیروان کے پاس لے کر آیا ہے، سو رات ہونے کے باعث تمہارے ڈیرے میں آیا ہے۔ اگر تم رضا دو تو تمہارے ڈیرے میں رات رہ کر صبح چلا جاؤں گا۔ یہ خبر سن کر لہرا سپ جلد باہر آیا اور استفتانوش کا ہاتھ پکڑ کر ڈیرے میں لے گیا اور اپنے پاس بٹھایا اور کہا سچ جان کہ میں جس روز سے امیر کی تعریف سنتا ہوں اسی روز سے حمزہ کی مردانگی اور بہادری کا عاشق زار ہوں، اور 50,000 سوار اگر کاہن میرے ہمراہ ہیں۔ اگر نوشیروان نے دربار میں تم سے زیادتی کی تو میں اسے سمجھوں گا۔ استفتانوش یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور خدا کا شکر بجا لایا اور تمام رات لہرا سپ کے ساتھ عیش میں رہا۔ فجر ہوئی تو وداع ہوا، نوشیروان کے دربار میں پہنچا اور نیزہ گاڑ کر گھوڑا باندھا اور دربانوں سے کہا کہ نوشیروان کو خبر دو کہ ایک شخص امیر کے پاس سے آیا ہے۔ یہ سن کر دربان دوڑے اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ نے کہا آنے دو۔ استفتانوش دربار کے اندر گیا اور کہا سلام میرا بزرگ عمر کو ہے، اور جواب میں بزرگ عمر نے کہا اے حرام زادے کیوں خوش نہ جائے گا؟ تب نوشیروان نے کہا اے یونانی جو پیغام حمزہ کا لایا ہے وہ دے۔ استفتانوش نے امیر کا خط دیا اور اپنا ہاتھ تلوار کے قبضے پر رکھ کر جواب کا منتظر رہا، اور بادشاہ خط پڑھنے میں مشغول ہوا کہ بگتک نے زوپین سے کہا کہ کسی سے کہو کہ پیچھے سے اگر اس یونانی کو اچانک ایسی تلوار مارے کہ اس کا کام تمام ہو۔